حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن رات کو بازار گلیوں میں گزرے اور کہیں 2 گلیاں رہ گئیں، تو نماز فجر کے فوراً بعد انہوں نے اپنا نقاب پھیرا اور گلیوں کی طرف چلے گئے۔ جب گلی کی طرف گئے تو گلی کے آخر پہ ایک جھونپڑی سی بنی ہوئی ہے اور ان کی نظر پڑی کہ ایک اماں بالکل پریشانی کی حالت میں بیٹھی ہوئی ہے، تو انہوں نے اجازت مانگنا چاہیے۔ تو جب ان سے اجازت مانگی تو اماں نے کہا نہیں آپ کون ہیں، چلیں اپنا کام کریں۔ اور یہ کس کو کہہ رہی؟ یہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منتیں تلے کر کے چلو انہوں نے اجازت اندر دے دی۔ اندر گئے، ان کو بولا کہ اماں کیا بات ہے، آپ کیوں پریشان ہیں؟ تو وہ اماں کہنے لگی کہ مجھے عمر سے بہت ہی زیادہ شکایتیں ہیں، وہ ہمارے حالات ہی نہیں جانتا، میں 3 سے بھوکی بیٹھی ہوں، 25 درہم کا مجھے قرضہ بھی چڑھ گیا ہے میرے اوپر۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت گئے اور گودام سے کچھ کھانا لیا، 25 دینار لیے ہیں۔ وہ جب آئے وہاں پر انہوں نے خود کھانا پکایا اور اماں کو کھلایا۔ اماں کو کھلانے کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 دینار بھی اس کے ہاتھ میں رکھے اور کہا کہ اماں اگر تو عمر فاروق کو بخش دیں، معاف کر دیں تو کیسا رہے گا؟ اماں کہتی ہے نہیں میں ایسا کبھی نہیں کروں گی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی منتیں تلے کر رہے ہیں۔ اتنا اصرار کرنے کے بعد اماں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں تیری وجہ سے معاف کر دیتی ہوں کہ تو نے میری اتنی خدمت کی ہے، تو نے میرا حال پوچھا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے نہیں اماں اس طرح نہیں، آپ مجھے لکھ کر دیں کہ آپ نے عمر کو معاف کر دیا ہے۔ تو اماں کہتی مجھے لکھنا تو نہیں آتا بیٹا، تو مجھے لکھ دے، میں چلو دستخط کر دیتی ہوں۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنے کے بعد انہوں نے جب آگے کرنا چاہا تو وہ پیچھے سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے۔ تو اتنی دیر میں کہا امیر المؤمنین عمر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو مدینہ کی گلیوں میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو اماں یہ بات سن کر اسی وقت کھڑی ہو گئی۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نہیں اماں، جس بات کو ہم نے طے کی تھی وہ بات پوری کرنی ہے۔ اماں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ اماں نے دستخط کیے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ کاغذ پکڑا دیا ہاتھ میں اور کہنے لگے اگر میں جب مر جاؤں تو میرا دوست ہے، یہ جو کاغذ میں نے آپ کو دیا یہ میرے مرنے کے بعد میرے سینے پہ رکھ دینا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئیں گے تو وہ مجھے پوچھیں گے ہاں عمر کیا کر کے آیا؟ تو میں کہوں گا ایک مجھ سے اماں ناراض تھی، اس کو بھی راضی کر کے آیا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ یہ وہ عمر ہے جن سے کسریٰ کے جو بادشاہ تھے وہ بھی کانپتے تھے، اور عمر کس سے کانپ رہا تھا؟ ایک بوڑھی اماں سے کانپ رہا تھا۔ یہ ہمارے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موت کی فکر تھی، ان کو پتہ تھا کہ اگلا جو امتحان آنا ہے وہ بہت ہی مشکل ہے، حالانکہ ان کے لیے ہر چیز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان کر دی تھی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا آپ جنتی ہیں، اور اس کے باوجود بھی ان کے اندر ایسا خوف تھا، ایسا ڈر تھا۔ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے گورنر کے پاس چلے گئے۔ گورنر کے پاس جانے کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ کے سامنے گورنر کا کھانا رکھا جائے یا سپاہیوں کا کھانا رکھا جائے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے سامنے دونوں کھانے رکھے۔ اتنی دیر میں سپاہیوں کا کھانا آتا ہے، تازہ گوشت، تازی روٹی بنی ہوئی ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے گورنر کا کھانا لے کر آؤ۔ جب گورنر کا کھانا لے کر آئے تو وہ سوکھی روٹی اور سادہ پانی تھا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور
شام کا جو گورنر تھا وہ اور کوئی نہیں تھا بلکہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے ابو عبیدہ کے گھر لے کر جائیں۔ ابو عبیدہ کے گھر لے کر گئے تو کچا مکان اور ایک مسلح مکان کے اندر پڑا ہوا ہے، اور ایک جو کھجور کی ٹہنی بنی ہوئی ہے اس سے انہوں نے پردہ بنایا ہوا ہے، اور یہ شام کا گورنر ہے۔ آج تو ہم دیکھ لیں اگر کسی کو کوئی تھوڑا بہت عہدہ ملتا ہی ہے وہ اپنی اوقات سے ہی باہر چلے جاتے ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو کہا تھا، صادق و امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا تھا۔ تو ہمیں اس چیز کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اس پہ غور کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے کون سا طریقہ جو ہمیں سکھایا نہ ہو۔ ہمیں ہر چیز کی فکر اس لیے لازمی کرنی چاہیے کہ ہم ابھی بھی بہت زیادہ دور ہیں۔ اگر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ہمارے اس وقت کے اگر علماء کو بھی دیکھ لیتے ہیں نا تو وہ کہتے کہ یہ کیا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ انہوں نے ایسی قربانیاں دی ہیں کہ اگر ہم ان کی مٹی کے پاؤں کے برابر بھی ہو جائیں تو بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے، ہمیں اپنے اعمال ٹھیک کرنے چاہیے، اس رب کا حکم ماننا چاہیے تاکہ وہ رب ہمارے لیے ہمیشہ آسانیاں پیدا کرے۔ تو اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق دے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ۔